یہ شہباز شریف کا جو احتجاج کا نیا طریقہ ہے سر قریب اس کا آپ سنیں گے، کیونکہ یہ انہی پر لاگو ہوگا. اور یہ جو ماشاءاللہ انداز آپ یہ احتجاج کا اندازہ آپ نیا انداز آپ نے ایک انٹروڈیوس کیا ہے سیاست میں، اب یہ کرتے ہوئے آپ کو قریب نظر آئے گا. سر میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ ریگولر، وہ اور کس کا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ باز نکالا یہ آوازیں آتی تھیں. اور جج صاحبان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئین پر جو ہے عملداری کو یقینی بنایا جائے، اور اس میں بنیادی حقوق جو عوام کے ہیں اس پر کسی قسم کی قدغن اگر جو لگائی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ملٹری کورٹس نے سزائیں کی ہیں، اور جس طرح سے دنیا ساری نے اس پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور جس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے سارے طبقوں کی جانب سے، میرا خیال میں کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا جو ہے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے فوجی عدالتوں کے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. اور آج جتنے بھی سوال ہوئے ہیں تقریباً آپ دیکھیں کہ پھر وہی آیا ہے کہ نیکسس ہونا چاہیے، یعنی آرمی کے ڈسپلن یا آرمی پرسنل جو آرمی کے جو ان کے سروسز ہیں یا ان کی جو ڈسپلن ہے اس میں کسی قسم کی یا کوئی اگر ان کے ساتھ جو ہے ساز باز کرتا ہے اسپائنیج کی یا کوئی ایسی تنصیب پر کوئی حملے کی جس میں آرمی پرسنل کو وہ بغاوت پر اکسایا جائے، تو ہی اس نیکسس کا، اگر ایف بی علی کا کیس دیکھیں یا لیاقت حسین والا کیس دیکھیں یا جو پنڈی کا جو بار ایسوسیشن راول پنڈی والا کیس ہے 2015، وہ ساروں کی ریشو اور ریشنل اگر آپ دیکھیں تو وہ تبھی بنتی ہے کہ فوجی عدالت سن سکتی ہے. لیکن عام سویلینز کے کیسز کو جو ہے وہ سویلینز کے کیسز کو فوجی عدالتیں نہیں سن سکتی ہیں. اور یہاں تو دیکھیں نا خالصتاً ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خلاف یہ الزام ہے کہ چونکہ ان کے قائد عمران خان کو 9 مئی کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے بائیو میٹرک کمرے سے ان کو وردی والوں نے گرفتار کیا، تو اس کے ریئیکشن میں جو ہے باقی جگہوں پر جو ہے کارکنوں نے چڑھ دوڑے، یعنی یہ ان کا الزام ہے. اس میں تو ایک بے گناہ بیچارہ جو ہے وہ فالوور ہے، جو اگر یہ متصور کیا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ جس طرح جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ان کو کیا پتہ ہو کہ اس کے جو ہے کانسیکوینسز اس کے کیا ہوتے ہیں، یا اس کے کوئی جرم بھی بنتا ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوتے ہیں، اگر کسی چیز پر احتجاج کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن کیا ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ بیچ میں سے کوئی تخریب کار جو ہے کسی چیز کو آگ لگا دیتا ہے اور وہ ساروں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں بھی یہ جب موب مینٹیلٹی بنتی ہے تو موب میں کوئی ایک شخص جو ہے بیچ میں گھس کے وہ کوئی تخریب کاری کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساروں کے خلاف جو ہے چڑھ دوڑیں. اگر ایک انہوں نے اپنا اظہار یکجہتی یا اپنا جو ہے باپ ہوتا ہے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی قائدین ہیں، صرف عمران خان کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، ایک رومانوی رشتہ ہوتا ہے کارکنوں کا ان کے اپنے قائد کے ساتھ. اس رشتے کے ناطہ سے اگر اس کو اذیت پہنچائی جاتی ہے کسی بھی سربراہ کو، تو لامحالہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کا جو ہے اپنا اظہار برہمی کرتے ہیں، اظہار ناراضگی کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. اس احتجاج میں تخریب کار اگر گھس جاتا ہے اور وہ جو ہے تجاوز کچھ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کاز کے لیے انہوں نے کیا ہو اس کو آپ جو ہے چڑھ دوڑیں اور کہیں کہ جی ان کو جو ہے فوجی عدالت میں جو ٹرائل کیا جائے اور ان کو کما حقوق سزائیں دی جائے. اور ویسے بھی یہ عدالت تو جو ہے، کیونکہ آج بھی یہ ایشو آیا کہ کیا اس کو ایگزیکٹو عدالت متصور کریں گے، جوڈیشل عدالت متصور کریں گے، یا آپ اس کو جو ہے اس کسوٹی پر پرکھیں گے کہ یہ جو ہے انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے. دیکھیں جب ایک جج جو ہے کوالیفائڈ ہی نہیں ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کرنل صاحب جو کہ جس نے ساری زندگی
قانون کی حروف ابجد تک نہیں پڑھی ہے، اس کو کہیں کہ جی وہ انصاف کرے اور قانون کے مطابق انصاف کرے، تو قانون کی اسے جسے آشنائی ہی نہیں ہے وہ قانون کی کیا پاسداری کرے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو آرمی تنصیبات پر حملے کی بات ہو رہی ہے اور وہ آرمی کا خود ایک کرنل ہے جس کا چیف جو ہے آف دی آرمی اور کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کہتے ہیں کہ یہ بدترین جو ہے حملہ ہمارے اوپر ہوا ہے اور ریاست پہ ہوا ہے اور اس پہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور اس میں سے پوری جو ہے ان کو تو کیا ان کے سہولت کاروں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس ایسے میں کیا کرنل جو ہے یا ان کا جو کوئی بریگیڈ آرمی جو پرسنل ہے، آرمی کا سرونگ آفیسر جو ہے وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا تو ایک ہی مطمع ہے کہ ان کو سزا دینی ہے، اور پھر اگر صرف سزا دینے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو وہ عدالت نہیں اس متصور ہوگی، اور عدالت کا ویسے بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب آپ کی ذاتی ہو، آپ ہی مدعی بنے، آپ ہی منصف بن جائیں اور آپ ہی اس کو ایگزیکیوشنر بن جائیں، اپیل بھی آپ ہی کے پاس ہو، تو یہ دنیا کے کسی بھی حساب سے یہ انصاف کے تقاضے پوری نہیں کرتی ہے ملٹری کورٹس کا ٹرائل۔ سو مجھے کبھی امید ہے اور یقین ہے ہر چند کہ ہم آئینی عدالت کو اس حساب سے نہیں مانتے کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ اتنی متنازع ہے اور اس کے خلاف پہلے ہی نالش ہو چکی ہے، اور جو ہمارا تقاضا ہے کہ یہ فل کورٹ بیٹھ کر جو ہے یہ آئینی ترمیم 26 کی جو چیلنج کیا گیا ہے ان کو جو ہے پہلے اس کا فیصلہ کرے اور فل کورٹ کرے، اس لیے کہ 26ویں ترمیم ہی کے وجہ سے جو ہے آئینی بینچ بیٹھ کر یہ کیسز سن رہا ہے، اور اگر 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور آئین کے ماورا اور متصادم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو ہے فیصلے بھی وہ کالعدم متصور ہوں گے، تو پھر ایسی ایک آپ جو کاوش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ جب تک آپ بنیاد ہی کو جو چیلنج ہے انڈر چیلنج ہے اور جو متنازع ہے اس کا آپ تعین کر لیں، اور اس میں اس لیے ہم کہتے ہیں فل کورٹ بیٹھے تاکہ کسی کو یہ شائبہ نہ ہو کہ من پسند ججز کیے گئے ہیں یا یہ ججز جو ہیں متعصب ہیں یا کسی انداز سے، جس طرح ہم کچھ عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جج ہیں فلاں جج فلاں کے ساتھ ہیں، اور ایک چیف جسٹس کو روکنے کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی ہے کیونکہ تاکہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے اور مانع کیا جائے، اور کسی من پسند جج کو جو ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا جو ہے سربراہ بنایا جائے، تو یہ ایسی جب چیزیں جو ہے تاکہ عوام کے ذہنوں سے یہ تاثرات بھی ختم ہو، جب سارے کے سارے 17 ججز بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے تو پھر یہ بھی ڈسپیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بھلے وہ سپلٹ ججمنٹ آئے لیکن چلے کوئی بات نہیں ہے۔ ملٹری کورٹ میں دیکھا کہ سویلینز کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، تو کیا اب آپ لوگوں کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ فیصلہ جو بھی آیا ہے اس کو کم از کم پبلک تو کیا جائے؟ کیونکہ معافی نامے تو ہم نے دیکھے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں معافی نامے، یہ معافی نامے بھی مذاق ہے، یہ جو ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ 19 لوگوں کو ان کو چھوڑا گیا ہے جنہوں نے معافی نامے مانگے تھے، تو اسی طرح یہ تو آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالا گیا ہے اور جب سے یہ 9 مئی کا شاخسانہ اور یہ ہوا ہے اس وقت سے ہی جنہوں نے معافی نامے مانگے ہیں ان کو 9 مئی سے نکال دیا ہے، جنہوں نے معافی نامے مانگ کر اور جو عمران خان سے علیحدہ ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں، وہ آج وزیر بھی بنے بیٹھے ہیں، علیم خان صاحب کو دیکھ لیجئے گا، اور خٹک صاحب جنہوں نے پارٹی بنائی تھی وہ جو ہے خشوخا ساگ کی طرح بہہ گئے، تو یہ تو بدقسمتی ہے کہ ساری کاوش ہی یہ ہے، کوشش ہی یہ ہے کہ -1 کیا جائے، ایک پارٹی کو منہدم کیا جائے، ایک قائد کو جو ہے سین سے ہٹایا جائے، اور یہ آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب اگر آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا تب بھی دیکھ لیں، اگر بھٹو صاحب کا مرڈر ہوا تب بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے، اگر بے نظیر کا قتل ہوا تب بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے، اگر نواز شریف کو 25 سال سزا کی گئی ہائی جیکنگ کیس میں -1 کا تب بھی مسلم لیگ نون ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر عمران خان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے، بابا سلاسل کیا ہوا ہے، تب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور سب سے بڑی جماعت اس وقت جو ہے وفاقی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔
سو یہ آپ کب تک کرتے رہیں گے کہ یہ کھلواڑ جو ہے قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ چل پائے گا. اچھا سر